بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے سبق کا عنوان ہے متشابہ روات کی بحث۔ ان روات کے بارے میں بحث چل رہی تھی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہیں۔ اس سے پہلے جو اقسام ذکر کی گئی تھی متفق اور مفترق، اور اسی طرح مؤتلف اور مختلف، یہ دونوں بھی ان روات کے بارے میں تھی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہو، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام انواع کا آپس میں فرق بیان کیا ہے اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کر رہے ہیں۔ آج کے جس نوع کا ذکر ہے یہ بھی ان سے قریب ہے، جس کا عنوان ہے متشابہ۔ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ: وَإِنِ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ خَطًّا وَنُطْقًا وَاخْتَلَفَ الْآبَاءُ نُطْقًا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا خَطًّا فَهُوَ النَّوْعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمُتَشَابِهُ أو بالعکس۔ اگر روات کے جو نام ہیں وہ لکھائی کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہیں اور بولنے کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہیں، اور ان کے جو آباء ہیں وہ بولنے کے اعتبار سے مختلف ہے، ساتھ ساتھ اختلاف بھی ہے، یعنی لکھائی کی صورت میں ایک جیسے ہیں، یا اس کے برعکس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے جو نام ہیں وہ لکھائی یا بولنے کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن ان کے والد کے جو نام ہیں وہ ایک جیسے ہیں، تو اس نوع کا نام یہ متشابہ رکھتے ہیں۔ جیسے مثال دی ہے محمد ابن عقیل اور محمد ابن عقیل۔ پہلے جو ہے محمد ابن عقیل بفتح العین ہے اور دوسرا بضم العین ہے۔ اب دیکھیں محمد ابن عقیل اور محمد ابن عقیل، راوی کے جو نام ہیں وہ ایک جیسے ہیں، محمد اور محمد، لیکن ان کے والدین کے نام لکھائی کی صورت میں تو ایک جیسے ہیں لیکن اعراب کے اعتبار سے مختلف ہے، تو اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں الگ الگ ہیں، محمد ابن عقیل اور محمد ابن عقیل۔ پہلا جو ہے وہ محمد ابن عقیل نیسابوری ہے اور دوسرا جو ہے محمد ابن عقیل فریابی ہے، اور دونوں مشہور روات ہیں، اور ان کا جو طبقہ ہے وہ بھی متقاربہ ہے، یعنی قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک زمانے کے راوی ہیں تو ان میں غلط ہونے کا احتمال اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایک زمانے کے روات ہیں تو ان کے جو شاگرد ہوں اور ان کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی تقریباً ایک جیسے ہوں گے، جس کی وجہ سے جو تحقیق کرنے والا ہوگا وہ غلط ہو سکتا ہے، یا اس کے برعکس ہوگا۔ برعکس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو نام ہیں اس میں تبدیلیاں ہوگی اور والد کے جو نام ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے، جس کی مثال انہوں نے دی ہے شریح ابن نعمان اور سریج ابن نعمان۔ تو اب دیکھیں والد کے نام، دونوں کے والد کے نام نعمان ہیں، لیکن ان کا جو نام ہے ایک کا نام شریح ہے اور ایک کا نام سریج ہے۔ تو اب اگر تھوڑی سی میں تبدیلی ہو گئی اور یہ جو شین ہے اس کو اگر ہم نے شین لکھا ہے لیکن اگر کسی نے اس کو ضمہ سمجھ لیا تو اس کو سریج پڑھ سکتا ہے، اور اگر مثلا ہا کے اندر نقطہ بھی رہ گیا تو اس کو ہا کے اندر نقطہ آ گیا تو یہ پھر سریج بن جائے گا۔ تو بہرحال شریح ابن نعمان اور سریج ابن نعمان یہ دونوں علیحدہ شخصیات ہیں، والد کا نام ایک جیسے ہیں اور اپنے نام میں پھر مختلف اور مختلف ہے، یعنی لکھائی کی صورت میں ایک جیسے ہیں اور اعراب کے اعتبار سے یا نقطوں کے اعتبار سے ہیں۔ الاول بشین المعجمہ، پہلا جو ہے وہ شین معجمہ کے ساتھ ہے، یعنی نقطوں والی شین کے ساتھ ہے، اور ہا محملہ کے ساتھ ہے، یعنی بغیر نقطوں والی ہا کے ساتھ ہے، اور اس کا تعارف کیا ہے کہ وہ تابعی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ سین محملہ کے ساتھ ہے اور جیم کے ساتھ ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی شیوخ میں سے ہے۔ اس نوع کو متشابہ کہتے ہیں۔ اسی طرح دو صورتیں ہو گئی،
تیسری صورت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ بھی متشابہ میں شمار ہوگا کہ اگر یہ اتفاق نام میں بھی آ جائے، والد کے نام میں بھی آ جائے، یعنی والد اپنا نام بھی ایک جیسا ہو، والد کا نام بھی ایک جیسا ہو، لیکن یہ اختلاف نسبت میں آ جائے تو اس کو بھی متشابہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس موضوع پر خطیب نے بہت جلیل القدر کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے تلخیص المتشابہ رکھا ہے، اور پھر خود ہی اس پر ذیل بھی لکھا ہے۔ جو پہلی کتاب میں ان سے فوت ہوا تھا، دوبارہ اس کو شامل کیا ہے، اور یہ کتاب بہت فوائد والی ہے۔ یہاں حاشیے میں نور الدین عطر صاحب نے چند باتیں ذکر کی ہے۔ اوپر لفظ آیا ہے ائتلافہما، لیکن نور الدین عطر صاحب فرماتے کہ اصل نسخے میں یہاں اختلافہما آیا ہے، لیکن یہ سب کے قلم ہے، مطلب یہ ناسخ کی غلطی ہے، اور اس کی تصحیح علامہ صفوری نے حاشیے میں کی ہے، اور ہم نے جو ذکر کیا ہے جس طرح صفوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرح کیا ہے۔ اور اسی طرح ائتلاف کا جو لفظ ہے یہ دیگر نسخوں میں بھی ہے، لہٰذا درست یہاں ائتلاف ہے، اختلاف نہیں ہے۔ نیچے نور الدین عطر صاحب نے متشابہ کی ایک رواں تعریف کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دو راویوں کا نام ایک جیسا ہو یا ان کی کنیت ایک جیسی ہو، اور ان کے نسب میں اختلاف ہو اور ائتلاف ہو، جس کو ہم نے پہچان لیا، یعنی اختلاف اور ائتلاف کو ہم نے پہچان لیا۔ اور نور الدین عطر صاحب فرماتے کہ حاصل یہ ہے کہ یہ جو نوع ہے یہ متفق اور مفترق اور مختلف اور مختلف کا جامع ہے، یعنی اس میں دونوں چیزیں ہیں، متفق اور مفترق کی قسمیں گزر چکی ہے اور مختلف اور مختلف کی قسمیں گزر چکی ہے، لیکن اس نوع میں دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل نام رکھا ہے، اور وہ متشابہ ہے۔ اس کا فائدہ ذکر کیا ہے کہ اس نوع کا فائدہ بھی وہی ہے کہ غلطی سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ دو رواد ایک جیسے ہوتے ہیں تو غلطی کا احتمال ہوتا ہے، لیکن اگر معلوم ہو تو انسان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قسم ہم نے ذکر کی اور اس سے پہلے جو اقسام ذکر کی، اس سے پھر آگے جا کے اور کئی انواع بن سکتی ہے، اس سے مرکب ہو کر کئی اقسام بن سکتی ہے۔ وَيَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلَهُ أَنْوَاعٌ مِنْهَا أَنْ يَحْصُلَ الاتفاق والاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما۔ ایک صورت یہ ہے کہ اتفاق اور اشتباہ نام میں بھی ہو اور والد کے نام میں بھی ہو مثلا، اور سوائے ایک حرف یا دو حرف کے یا اس سے زیادہ، ان میں سے کسی ایک کے یا دونوں کے۔ پھر آگے اس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے اما ان یکون الاختلاف بالتغییر مع ان عدد الحروف ثابتۃ فی الجہتین، کہ جو اختلاف ہو وہ تبدیلی کے ساتھ ہو، لیکن حروف کی جو تعداد ہے وہ دونوں جہت میں ثابت ہو، یعنی حروف کو اس نے رکھا ہو، حروف کو اس نے حذف نہ کیا ہو، اور اس کے باوجود اختلاف ہو اس میں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اختلاف تغییر کے ساتھ ہو، لیکن بعض اسماء جو ہے وہ بعض سے حروف میں کم ہو، یعنی کہ ایک میں 2 حرف ہے اور ایک میں 3 ہے اور ایک میں 4 ہے، یا ایک میں 5 ہے اور ایک میں 4 ہے۔ اس طرح انشاءاللہ اس کی جو مثالیں ہیں وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے۔ پہلی قسم کی مثال ہے محمد بن سنان اور محمد بن سیار۔ تو محمد بن سنان کے نام سے اس کا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اعراب بھی بتا رہے ہیں کہ محمد بن سنان جو ہے وہ بکسر المہملۃ، اس میں جو سین ہے وہ بغیر نقطوں والی ہے، یعنی شین نہیں ہے، ونونین، اور پھر اس کے بعد 2 نون ہے، نون اور نون، اور جس کے درمیان میں الف ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایک بڑی جماعت کا نام ہے، یعنی اس کے نام سے کئی لوگ ہیں، تو پہلے تو اس میں بھی یعنی اتفاق ہے اور اشتباہ ہے کہ محمد بن سنان کے نام سے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ان میں سے چند کی مثال دی ہے کہ ایک محمد بن سنان العوقی ہے، جو عوقی کے اعراب بھی بتائے ہیں۔ عوقی عین کے فتح کے ساتھ ہے، اس کے بعد واو ہے، پھر قاف ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شیخ ہے۔ اسی طرح محمد بن سیار ہے، تو محمد بن سیار اور محمد بن سنان کو دیکھیں تقریباً قریب ہے، اگر
نون کو مکمل نہیں کیا اور صرف اشارہ کیا تو یہ سیار کے مشابہ ہو جائے گا. اور جو متقدمین ائمہ ہیں وہ اعراب بھی نہیں لگاتے اور نقطوں کو بھی زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے، تو پھر اشتباہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بفتح المہملہ ہے، یعنی سین ہے، شین نہیں ہے، اور یا مشدد ہے، اور تحتانیہ ہے، یعنی یا کے نیچے 2 نقطے ہیں، اس کے بعد الف کے بعد پھر را ہے. اس نام سے بھی کئی لوگ ہیں، جن میں سے ایک محمد بن سیار یمانی ہیں جو عمر ابن یونس مشہور محدث سے اس کے شیخ ہیں. دوسری مثال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جو دی ہے وہ محمد بن حنین اور محمد بن جبیر کی دی ہے. محمد بن حنین جو حنین ہے یہ بضم المہملہ ہے، یعنی ہا بغیر نقطے کی ہے اور اس پر ضمہ ہے. پھر اس کے بعد 2 نون ہیں جن میں سے پہلا مفتوح ہے اور جس کے درمیان پھر یا ہے اور یا تحتانیہ ہے، یعنی یا کے نیچے 2 نقطے ہیں. یہ تابعی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں. اور اس کے مشابہ جو راوی ہے وہ محمد بن جبیر ہے. جبیر جیم کے ساتھ ہے، جس کے بعد موحد آتا ہے، یعنی یا نہیں ہے، با ہے، اور آخر میں را ہے. محمد بن جبیر ابن مطعم تابعی مشہور، جبیر بن مطعم صحابی ہے اور یہ ان کے بیٹے ہیں محمد بن جبیر مشہور تابعی ہیں. تو بہرحال محمد بن حنین اور محمد بن جبیر میں یہ مشابہت ہے. اس کے قریب ایک اور مثال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ یہ دی، ومن ذالک معرف بن واصل اور مطرف بن واصل. تو معرف بن واصل اور مطرف بن واصل یہ ایک جیسے ہیں. معرف بن واصل یہ مشہور کوفی ہے اور مطرف بن واصل یہ طا کے ساتھ ہیں عین کی جگہ. یہ دوسرے محدث ہیں جن سے ابو حذیفہ نہدی روایت کرتے ہیں. اسی طرح احمد بن الحسین ہے اور احید بن الحسین ہے. احمد بن الحسین یہ ابراہیم بن سعد اور دیگر کے ہم ساتھیوں میں سے ہے یا شاگردوں میں سے ہے. اور احید بن الحسین ان جیسے ہے، لیکن میم کی جگہ یہاں یا تحتانیہ ہے. اور یہ شیخ بخاری، یہ بخارا کے رہنے والے مشہور محدث ہیں. ان سے عبداللہ بن محمد بیکندی روایت کرتے ہیں. ایک اور مثال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ دی ہے حفص بن میسرہ اور جعفر بن میسرہ. تو حفص کو دیکھ لیں، حفص میں ہا اور جیم ایک جیسے ہیں، فا اور عین ایک جیسے ہیں، اور اس طرح فا را ہے اور یہاں صاد ہے، تو اس جیسی شکل اس کی بنتی ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ جو محدثین لکھتے ہیں وہ تو یہاں کمپیوٹر میں تو سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اور ایک ایک حرف کے جو اصل شکل ہے وہ ایک اسی شکل میں آ جاتے ہیں. اس طرح کاتبین جو لکھتے ہیں وہ خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، لیکن جو محدثین پرانے زمانے کے جو مخطوطات میں لکھتے تھے وہ تو تیزی کے ساتھ لکھ دیتے تھے، تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہونے کا خطرہ ہوتا تھا. اور جن حضرات نے مخطوطات پہ کام کیا ہے تو اس میں یہ بہت زیادہ اس کی مثالیں ان کے سامنے آتی ہیں. تو حفص بن میسرہ اور جعفر بن میسرہ یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. حفص بن میسرہ یہ مشہور شیخ محدث ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ کے طبقے کے ہیں، اور جعفر بن میسرہ یہ بھی محدث ہے، شیخ عبید اللہ بن موسیٰ الکوفی کے. اب اس میں جو پہلا ہے یعنی حفص بن میسرہ ہے، یہ ہا کے ساتھ ہے، ہائے محملہ مطلب غیر منقوط ہے. فا ہے جس کے بعد صاد محملہ ہے، یعنی صاد پر نقطہ نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے جعفر بن میسرہ یہ جیم کے ساتھ ہے اور عین محملہ کے ساتھ ہے، یعنی عین پر نقطہ نہیں ہے، جس کے بعد فا ہے پھر را ہے. یہاں تک پہلی جو قسم ہے اس کی مثالیں ذکر کی تھی. متشابہ کی جو دوسری قسم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بتائی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کریں گے.